محترم ناظرین کرام، میرے پیارے معزز بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ایمان افروز اور نہایت سبق آموز واقعہ پیش کریں گے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے عجیب و غریب سوالات کیے، اور جب وہ سوالات بارگاہ الہی میں پہنچے تو ان کے ایسے حیرت انگیز جوابات سامنے آئے کہ آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوالات کی یہ عجیب و غریب کہانی آپ کے ایمان کو تازہ کرے گی اور آپ کے علم میں اضافہ کرے گی۔ اللہ کے نبیوں میں سے ایک عظیم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے۔ ایمان والو، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا تھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اور اسی لیے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے بات کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، اور بہت سے ایسے بھی تھے جو ان کے پیروکار تھے، یعنی ان پر ایمان رکھتے تھے اور ایک خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ اس وقت اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جاتے ہوئے دیکھتا، یا کسی کو معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی کوہ طور پر اللہ سے کلام کرنے والے ہیں، تو لوگ اپنے سوالات اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے اور کہتے کہ ہماری درخواست اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیجئے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں عجیب سی طرف لیے کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے۔ آسمان خاموش تھا، پہاڑ خاموش تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دل میں غم اور شوق کی لہر دوڑ گئی، یہ جان کر کہ آج وہ اپنے رب سے بات کرنے والے ہیں۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو اچانک روشنی کی چمک نمودار ہوئی، جس نے پوری فضا کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا نور تھا جسے دنیا کی کوئی روشنی بیان نہیں کر سکتی۔ اس نور کے اندر سے اللہ کی آواز آئی، اے موسیٰ، میں نے تجھے اپنی نبوت کے لیے چن لیا ہے، میں نے تم سے بات کی ہے، میں نے تمہیں اپنی قربت کی پیشکش کی ہے۔ یہ آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں ہی نہیں بلکہ ان کی روح میں بھی داخل ہوئی۔ وہ احترام سے کھڑے ہو گئے، ان کا چہرہ جھک گیا اور ان کی زبان کانپ رہی تھی۔ عرض کیا، اے میرے رب، تو نے مجھ پر بے شمار نعمتیں نازل کی ہیں، میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں، کیونکہ میں جو بھی شکر ادا کرتا ہوں وہ بھی تیرے فضل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، جب انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا شکر بھی میرا تحفہ ہے تو وہ میرا مکمل شکر گزار ہو جاتا ہے۔ اس ایک جملے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کو اس قدر منور کیا کہ آپ کی روح پر سکون برسنے لگا۔ آپ نے محسوس کیا کہ شکر گزاری صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک ریاست، ایک راز، ایک دروازہ ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے کھلتا ہے جن کے دلوں میں عاجزی ہو
اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں شکر کرنے والوں کو زیادہ نوازتا ہوں، اور جو ناشکری کرتے ہیں ان کی نعمتیں گھٹ جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر اٹھایا، ان کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں احترام تھا۔ آپ نے دعا کی، اے پروردگار، تیری نعمتوں کا شمار ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، نعمتوں کو گننا شکر نہیں، نعمتوں کو پہچاننا شکر ہے۔ میرے شکر گزار بندے صرف وہی ہیں جو نعمتوں پر راضی ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل سے شکر کا دریا جاری ہو گیا۔ طور کا وہ پہاڑ عاجزی کا گواہ تھا جو آپ کے اندر پک رہی تھی۔ جب وہ اپنے لوگوں کے پاس واپس آئے تو ان کا چہرہ اس قدر چمک رہا تھا کہ لوگ آپ کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ آپ کا چہرہ خدا کے ساتھ ملاقات کی طاقت سے تابناک تھا، ایسی عظمت کہ بنی اسرائیل اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جمع کیا اور فرمایا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو وہ درجہ عطا کرتا ہے جو کسی اور امت کو نہیں دیا جاتا۔ شکر کرنے والے کے گھر پر سلامتی نازل ہوتی ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے۔ فرمایا، ناشکری وہ آگ ہے جو نعمتوں کو جلا دیتی ہے، اور شکر وہ بارش ہے جو رحمت کو بڑھا دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا کہ جب میں نے پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایسا شکر ڈالا کہ عمر بھر نعمتوں پر فخر نہیں کیا، بلکہ عاجزی سے ان کو گلے لگا لیا۔ وہ کہتے تھے کہ میں وہ نبی ہوں جس نے خدا سے مکالمہ کیا ہے، پھر بھی میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا تحفہ ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، شکر ادا کرنا کب مکمل ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب مصیبت کے وقت اسی اللہ کو یاد کرتے ہو جسے تم آسانی کے وقت یاد کرتے ہو، جب نعمتوں کو دیکھ کر تمہارا دل متکبر نہیں ہوتا بلکہ عاجزی اختیار کرتا ہے، جب زبان سے الحمدللہ کہنے سے دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے، تو سمجھ لو کہ تم نے شکر کا دروازہ تلاش کر لیا۔ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ دعا سکھائی، اے اللہ، ہمیں شکر کی حقیقی روشنی عطا فرما، ہمیں نعمتوں کو پہچاننے، ان پر ایمان لانے اور ان کا صحیح استعمال کرنے والوں میں شامل فرما۔ انہوں نے کہا، جو شخص شکر گزار ہے اس کے لیے اللہ کے راستے کھلتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اور طور کے اس روشن مقام سے آج تک پوری دنیا میں یہ پیغام گونجتا ہے کہ شکر گزار شخص ہمیشہ اللہ کے قریب رہتا ہے اور اللہ اس کے لیے اپنی محبت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ذکر ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھا، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے خدا کے بندے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس بہت مال ہے، میرے پاس بھیڑ بکریاں، سونا اور مال و دولت ہے، میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اس سب کو سنبھال نہیں سکتا۔ اگر آپ اللہ سے بات کرنے والے ہیں تو میری درخواست اللہ کے سامنے پیش کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اسے اس قدر کم کر دے کہ میں بہتر انتظام کر سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، اے انسان، میں تمہارا یہ سوال، تمہاری یہ درخواست اللہ کے حضور ضرور پیش کروں گا۔ یہ سن کر
حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے۔ ابھی تھوڑا آگے بڑھے ہی تھے کہ ایک اور آدمی نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ کیچڑ سے ڈھانکا ہوا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ بے بس آدمی لگ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اللہ سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو اللہ سے دعا کرے کہ وہ میری طرف بھی کچھ توجہ فرمائے اور اس دنیاوی مال میں سے کچھ مجھے بھی عطا فرمائے، میں بھوک سے تھک گیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، میں تمہارا یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور پوچھوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف چلنے لگے۔ جب آپ نے اللہ رب العزت سے بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس شخص سے کہہ جس کے پاس بہت زیادہ دنیاوی دولت ہے وہ میرا شکر ادا کرے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس شخص کی نعمتوں میں اضافہ نہ کروں جو میرا شکر ادا کرے۔ اے موسیٰ، اس سے کہو کہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں اس کی نعمتوں کو کم کر دوں گا۔ اور اے موسیٰ، جس کے پاس دنیاوی دولت تھوڑی ہے وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اس کے پاس جا کر اس سے کہو اللہ نے اسے آنکھیں عطا کی ہیں، اللہ نے اسے کان دیے ہیں، اسے چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی آنکھوں سے دیکھے۔ کیا وہ ان سب نعمتوں کو نہیں دیکھتا؟ وہ میرا شکریہ ادا کرنا شروع کر دے، میں اس کی برکتوں میں اضافہ کروں گا۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بستی میں تشریف لے گئے۔ پہلے ان کی ملاقات اس شخص سے ہوئی جس کے پاس بہت ساری دولت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، اے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا بہت شکر کرتا ہے، اپنا شکر کم کر، میں تیری نعمتیں کم کر دوں گا۔ اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا، آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں اور حفاظت دی اور دنیا میں عزت دی، مجھے اتنا مالدار بنایا، میں اس کا شکر کیسے ادا نہ کروں؟ اے موسیٰ علیہ السلام، میرا مال بڑا ہو یا چھوٹا ہو، میں اس کا شکر ادا کرنے سے کبھی باز نہیں آؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، پھر تیرا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے۔ پھر ایک بے بس غریب شخص سامنے آیا اور بولا، اے موسیٰ، کیا تم نے میرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا شکر ادا نہیں کرتا۔ اے انسان، اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ تیری نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس نہ مال ہے اور نہ اچھے کپڑے، میں اس کا کیا شکر ادا کروں؟ کیا میں پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ شکریہ ادا کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے انسان، اپنے آپ کو اپنی آنکھوں سے نہیں کسی اور کی آنکھوں سے دیکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے آنکھیں دی ہیں جن سے تو دنیا کو دیکھتا ہے، زبان دی ہے جس سے تو بولتا ہے، کان دیے ہیں جن سے تو سنتا ہے، ہاتھ دیے ہیں جن سے تو ہر چیز اٹھاتا ہے، پاؤں دیے ہیں جن سے تو چلتا ہے، تو اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کر۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، جب تک مجھے مال نہ ملے میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ یہ جملہ ہمارے لیے ایک گہرا سبق ہے۔ اللہ کا شکر گزاروں کو ہمیشہ مال، عزت اور شفا سے نوازتا ہے اور ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ ہمارے رحمان کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔
اور اس کی پریشانیوں کو کم کرتا ہے۔ ہم اس کی تعریف نہیں کرتے جو ہمارے پاس ہے، اور ہم اس کی خواہش کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہی چیز ہمیں مسلسل پریشان کرتی ہے۔ لہذا ہمیں ہمیشہ اس چیز کی قدر کرنی چاہیے جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہمیں کسی بھی حالت میں ناشکری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیا دینا ہے اور کب کس سے کیا لینا ہے۔ اور اللہ ہمارے ساتھ جو کچھ کرتا ہے یقیناً وہ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے، لیکن ہم اسے نہیں دیکھ سکتے مگر اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اور ہمارے لیے کیا بہتر ہے، تو ہم اللہ کی ناشکری کیوں کریں؟ ناشکری کرنے میں کوئی خوشی نہیں، ہمیں ناشکری کرنے میں وقت لگے گا اور شکر گزاری کے اظہار میں اتنا ہی وقت لگے گا، تو کیوں نہ بہتر ہو کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کریں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ اس کا آسان جواب ہے، جب بھی آپ صبح اٹھیں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ نے یہ دن دکھایا اور محفوظ رکھا۔ جب بھی پانی پئیں تو پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر آج یہ پانی میرے پاس نہ ہوتا تو میری حالت کیسی ہوتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو پانی پینے کی قابل بنایا اور پانی دیا۔ جب آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو خوبصورت چہرہ، بال، آنکھیں، زبان، ناک اور کان عطا فرمائے۔ اگر آپ کے بارے میں سب کچھ ٹھیک ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرمائے گا جو آپ چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کے ساتھ شکر کو بھی شامل کیا ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر بہت عظیم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم شکر گزاروں کو انعام دیں گے۔ شیطان ملعون کا قصہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان نے بارگاہ رب العزت میں کہا کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ اہل علم کا خیال ہے کہ یہاں صراط مستقیم کا معنی شکر کا راستہ ہے۔ شیطان نے کہا کہ تم ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ خدا کا حکم ہے کہ میرے بندوں میں سے شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر گزاری کو نعمتوں میں اضافے سے نوازا ہے۔ یہ خدا کا حکم ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اس لیے محترم ناظرین، ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، جب بندہ ناراض ہوتا ہے تو اس کے دل کو سکون کیسے ملتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب میرا بندہ غصے میں ہوتا ہے اور مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے دل میں اپنی رحمت ڈال دیتا ہوں اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، اے میرے رب، یہ ذکر کیسا ہونا چاہیے؟ جواب آیا، جس کا دل مجھ پر ایمان ہے وہ جب مجھے یاد کرتا ہے نرم ہو جاتا ہے۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ جو شخص غصے میں اللہ کا نام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے آگ نکال کر نور سے بھر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میں چاہتا ہوں کہ جب بھی میں دعا کروں میری دعا فوراً قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، میں ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہوں، البتہ اپنی حکمت کے مطابق۔ بعض دعائیں فوراً پوری کرتا ہوں، بعض کو تھوڑی دیر کے بعد، اور بعض کے لیے مصیبت کو ملتوی کرتا ہوں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب العالمین، انسان کیسے جانتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب کوئی شخص دعا کے بعد میرے فیصلے پر راضی ہو جائے تو سمجھو کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ نماز کا اصل اثر ذہنی سکون ہے۔ جس نے اتفاق کیا اس نے کامیابی حاصل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا درجہ عطا کیا ہے، وہ دوسری قوموں سے برتر محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے پوچھا، اے میرے رب، کیا روئے زمین پر کوئی مجھ سے زیادہ قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرا قرب شکر میں ہے، عہدے میں نہیں۔ آج جس کے دل میں سب سے زیادہ شکر ہے وہی میرے قریب ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام رو پڑے اور کہا، اے میرے رب، میں تجھے گواہی دیتا ہوں کہ میں اپنے دل کو ہمیشہ تیرے سامنے جھکائے رکھوں گا۔ اس دن آپ نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ سب سے بڑی عبادت دل سے تکبر کو نکالنا ہے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، اگر تیرا بندہ بہت سے گناہ کرے تو کیا تیرے قریب بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب کوئی بندہ اپنی غلطی پر پشیمان ہو کر دل سے صرف ایک بار اے اللہ کہتا ہے تو میں اس کے اور اپنے درمیان کے تمام پردے ہٹا دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا، یا رب، کیا اے اللہ کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب پگھلے ہوئے دل سے آواز آتی ہے تو ایک اے اللہ عمر بھر کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار دعا کی، اے میرے رب، کچھ لوگ بہت کم محنت کرتے ہیں لیکن رزق بہت پاتے ہیں، اور کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں لیکن کم پاتے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، رزق میری تقسیم ہے، محنت تمہارا امتحان ہے۔ صبر کرنے والوں کو وقت پر دیتا ہوں، شکر کرنے والوں کے رزق میں اضافہ کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ہر ایک کو اس کا حصہ ضرور ملے گا، اس لیے حرام کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں۔ رزق کا دروازہ محنت سے نہیں، اللہ کی رحمت سے کھلتا ہے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرا محبوب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو مجھے ٹوٹے دل سے یاد کرتا ہے، جو رات کے اندھیرے میں صرف میری خاطر جاگتا ہے، جو لوگوں پر مہربان ہوتا ہے اور نعمت ملنے کے بعد تکبر نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو پیغام پہنچایا اور کہا کہ اللہ کا سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو مہربان اور شکر گزار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شکر گزار بندہ بنائیں۔ آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔